یقین کریں کوئی فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کھڑا. اور اگر یہ فوجیں کچھ نہ کرے نا، خدا کی قسم رستہ کھول دیں، صرف 2-4 لاکھ لوگ ہی مسلمان جا کے مسجد اقصی پہنچ جائیں، یہودیوں کی ماں مر جائے. مزدل ترین قوم ہے، اللہ کا غضب ان پر ہوا. لیکن جب دنیا میں کٹ پڑی، ان کو 4 دانگ عالم میں کٹ پڑی، مار پڑی، چھپتے 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 ادھر آ کے پہنچے. آپ ہسٹری کو پڑھیں، 150 یہودی تھے اسرائیل میں، پھر 5000 ہوئے، پھر 10,000 ہوئے، پھر 50، پھر 1 لاکھ، پھر 5 لاکھ، پھر 6 لاکھ. اب آپ دیکھیے دجال کے پیروکار جمع ہو رہے ہیں، امام مہدی کے پیروکار نظر نہیں آ رہے. میڈیا ان کے قبضے میں ہے، تیل کے کنویں ان کے قبضے میں، معیشت ان کے قبضے میں. انہوں نے دیکھا ہمیں دنیا میں کٹ پڑی ہے. آپ یہودیوں کی تاریخ پڑھیں، کدھر کدھر کتنی کٹ پڑ کے ان کو 3-4 بار ملکوں سے نکالا گیا ہے. آپ ہسٹری کو پڑھیں، وہ سمجھ گئے یہ ہماری خیر نہیں ہے. پھر وہ پڑھے، تعلیم حاصل کی، ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کی، آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد ان کا یہ عالم ہے کہ اس وقت کئی ہزار مسلمان بچے شہید ہو چکے، کئی ہزار مسلمان عورتیں شہید ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، یہ غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. بلین ٹریلین مسلمان مل کر ان کی مدد نہیں کر پا رہے. یہ عالم ہے ان کی طاقت کا. تو انہوں نے پوری، اور ہماری حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ لڑتے مرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ بس تاج محل بناتے رہے، بنانے والوں کی ہاتھ کاٹتے رہے. نہ جہاد پڑھا، نہ جہاد کی بات کی. الٹا سورہ انفال نکال دی سلیبس سے، الٹا سورہ عذاب نکال دی سلیبس سے. سو میرے دوستوں، روٹیاں بوٹیاں کھانے والی قوم کو کیا پتا کہ جذبہ جہاد کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو کیا پتا ہے کہ ایک ماں 2 بچوں کو، معصوم بچوں کو سینے سے لگائے، ایک ڈیڈ باڈی ادھر ہے، ایک ڈیڈ باڈی ادھر ہے، وہ اس کیفیت کے ساتھ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ارے دوستو، میرے بھائیو، وفادار ہو تو وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے. پوری دنیا پریشان ہے کہ اس کا جذبہ کہاں سے ان بچوں میں آیا. چھوٹا بھائی چھوٹے بھائی کو، دوسرا بھائی دوسرے بھائی کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے. ملبے کے ڈھیر پر بھی قرآن پڑھتے ہیں. اپنے بچوں کو دیکھا کس شان سے قرآن پڑھتے ہیں. ملبے کے ڈھیر پر انہوں نے تراویح کا اہتمام کیا، اور چاروں ملبے کے ڈھیر پر انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں، وہ جھنڈیاں جو ربیع الاول میں لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگائی، اور کیا خوبصورت قرآن پڑھ رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں، یہ جنگ ان کی نہیں ہے، کل ہماری بھی کٹ لگے گی. ہاں، کل ہماری باری بھی آئی، یقین کیجئے گا. اس لیے میرے دوستو، اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو اس قرآن سے جوڑیے، صاحب قرآن سے جوڑیے. جہاد کا جذبہ انہیں بتائیے، فلسطینیوں کی قربانیوں انہیں بتائیے، اور اس قوم کے اعلیٰ ذمہ داروں کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ کرسی یاد ہے، یہ نہیں رہے گی، لیکن جذبہ جہاد جن کے اندر ہے، غیرت اور حمیت جن کے اندر ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا جن کے اندر جذبہ ہے، قیامت تک ان کا انعام رہے گا. اللہ تبارک و تعالی فلسطین کو آزادی نصیب فرمائے. بولے آمین. ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. آزاد ہوتے تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، غلام ہیں. اللہ ہمیں بھی آزادی نصیب فرمائے. اس ظالم فاسق فاجر و گمراہوں سے اللہ میں نجات عطا فرمائے، اور اس وطن میں حضور کا جو دین ہے، جو نظام ہے، اللہ اسے نفاذ فرمائے. اور جو لوگ اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہیں، اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں، اس بابرکت شب ان اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ان کے بازوں کو قوت حیدری عطا فرمائے. اللہ بدر و احد کے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائے. جو اس وطن کا برا چاہتے ہیں، اللہ ان کے عزائم کو ناکام و نامراد بنائے. اے اللہ، عالم اسلام کو روج عطا فرما، فلسطین کو آزادی نصیب فرما، شام میں خیر فرما، شام میں خیر رہے گی، ہر جگہ خیر رہے گی. یمن کی خیر فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی خیر فرما. اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں نازل کیا، اور یہ وطن بھی اللہ نے ہمیں اسی بابرکت مہینے میں عطا فرمایا. اس کے صدقے ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرما. میں اپنی گفتگو بالختام کروں صلاۃ و سلام کے لیے. میں بھائی محمد بلال مجدی صاحب سے عرض کروں گا، اولاد مجدد پاک ہے بلال بھائی دعا فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام. ایک دفعہ تمامی احباب سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے بلال بھائی کی